یہ آج کا نہیں ہے. جس طرح زمرک صاحب نے کہا کہ میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, کراچی میں پڑھتا تھا. آپ یقین کریں مجھ کو پولیس اسٹیشن ایک زمانے میں تھا, وہ بلوچستان کے ٹرک والوں کو, بس والوں کو اتنا تنگ کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آج بھی آپ جائیں یوسف گوڈ ٹرمینل میں, جیسے ہی بلوچستان کی بسیں رکتی ہے, ہمارے لوگ وہاں کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ علاج معالجے کے لیے, یا اپنے جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کو پہنچانے کے لیے, یا اپنے زمینداری کے جو پھل فروٹ ہیں یا زرعی اجناس ہیں ان کو سندھ لے جاتے ہیں. کراچی ان کی سب سے بڑی منڈی ہے. تو وہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سندھ حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایک فیصلہ ہے, البتہ سندھ پولیس کا ایک فیصلہ ضرور ہے. سندھ پولیس کا ہمارے لوگوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے. وہاں پہ سر بلوچستان کا چاہے جو بھی ہو, ان کے ساتھ یہ رویہ شروع سے ہے. فرض کریں ہمارے جو زرعی اجناس ہیں, پھل فروٹ ہیں, یہ جو بائی پاس سے جاتے ہیں وہاں پہ ٹریفک پولیس سے لے کر سارے پولیس والے گاڑیوں کو روکتے ہیں. اچھی خاصی ان کے ساتھ ان کی مطلب بدتہذیبی بھی ہوتی ہے, ان کو لوٹتے بھی ہیں, ان سے پیسے بھی لیتے ہیں. چونکہ لوگوں کا تعلق ہم سے ہوتا ہے, ہمیں فون کرتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. اور آپ کے مکران کی بسیں جب وہاں پہ پہنچتی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پورے جو سواری ہیں سارے سمگلر ہیں. حالانکہ ہمارے لوگ بامر مجبوری سندھ جاتے ہیں. کس لیے؟ علاج معالجے کے لیے. یہاں پہ سہولت نہیں, بلکہ ایسے مسافر تھے, ایسے بیمار تھے جو اپنے لوگوں کو علاج کے لیے لے جاتے تھے, ان کے پیسے ان سے چھینے جاتے تھے. اتنے پیسے آپ کہاں سے لائے؟ بھائی بلوچستان میں کوئی بینک نہیں ہے. کسی کا بندہ کینسر کا بیمار ہے, یا کوئی اس کے کڈنیز فیل ہیں, یا ہارٹ اس کو پرابلم ہے, وہاں پہ بینکس نہیں. اگر کسی کے پاس لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 3 ہے, 4 ہے, وہ بامر مجبوری جیب میں رکھ کے جاتا ہے تاکہ اسپتال میں پہنچے تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مختصر کریں, پھر علی حسن سے اس کے اوپر رائے لے لیتے ہیں کہ وہ اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, تو وہ آسانی پیدا ہو جائے گی. جی, ایک قرارداد کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یقیناً وہاں پہ جو ہے پشتونوں سے جو ہے بہت ظلم ہو رہا ہے, اور وہاں پہ خاص کر ہوٹلوں کا, ہمارے قلعہ عبداللہ کا جو ہے وہاں پہ جو ہے کام کر رہے ہوٹلوں میں, برشور کا ہے, منجوب کا ہے, نورک سلیمان کا, یہ سارے پشتون وہاں کے ہوٹل والے وہاں کو جو ہے تنگ کر رہے ہیں. دوسری بات, پشتون جو ہے وہاں پہ غریبی کے لیے گیا, ابا و اجداد سے وہاں پہ ان کے جائیدادیں ہیں, سکر میں, حیدرآباد میں, وہاں پہ کوئٹے سے وہاں پہ جو ہے پشتون کا آبادی زیادہ ہے, تقریباً 40 لاکھ آبادی ہوئے گا. وہاں سے صوبائی اسمبلی ممبر بھی منتخب ہوئے, پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پشتون منتخب تھا, وہ منتخب ہوا, مسعود وہاں پہ منتخب ہوا. لیکن چوکیدار یہ ہی ہے, پشتون ہے, ٹیکسی ڈرائیور یہی ہے, رکشے کا ڈرائیور یہی ہے. وہاں بھی جو ایک کراچی سے جس اماں ہے وہ اس کے چھاتی میں سب لگے ہوئے دودھ سب کو دے رہے, لیکن ان کے ساتھ ظلم کر رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک کمیٹی بناوے, وہاں پہ شاید زرداری صاحب کو پتہ نہ ہو, وہاں پہ وزیر اعلیٰ کو پتہ نہ ہو, یہاں پہ جو بھائی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی یہ روز نہ مجھے ہم لوگوں کو ٹیلی فون کر رہے کہ بھائی ہم لوگوں کو تکلیف میں پریشان ہے. حسن زیری کو درخواست ہے کہ وہ بھی ان کا حوالے جو ہے بات کرے, ان کے ساتھ کمیٹی بناوے, وزیر اعلیٰ کو آگاہ کرے کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ اس قرارداد کی میں حمایت کرتا ہوں. میں اس میں ایک چیز بول رہا ہوں کہ اگر اس قرارداد کو پوری اسمبلی کی طرف سے اگر آپ کر دیں, میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر ہوگا. اور دوسرا چیز جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جس چیز میں آپ نے دلچسپی لی ہے, میں نے دیکھا ہے جی وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے. الحمدللہ, یہ ایک بڑا میٹر ہے, اور اس کو اگر آپ اپنی سربراہی میں آپ سندھ گورنمنٹ لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اچھا میسج بھی جائے گا پورے بلوچستان کی طرف سے, اور اس میں انشاءاللہ میں کامیابی بھی ہوگی. میں من, توم, تربت, گوادر اور پنجگور کی طرف سے ہماری جتنی مکران سے بسیں جاتی ہیں, مسافر وہاں پہ بلوچ ہے اکثریت, ہماری ماں بہنیں ہیں, یہ جا کے وہاں پہ بس ٹرمینل میں اترتے ہیں کراچی میں. جیسے ہی وہاں بس سے اترتے ہیں اور رکشہ یا کوئی ٹیکسی پکڑتے ہیں, اور گیٹ سے نکل کے گیٹ کے سامنے ان کا چیک پوسٹ ہے پولیس کا, اور وہاں سے ان کو باقاعدہ اتار دیتے ہیں, ان کی تلاشیاں لیتی ہیں, باقاعدہ ان کی بیگوں کو کھول دیتے ہیں. جیسا مولانا صاحب نے کہا, بالکل جتنی بھی حرمتی کرتے ہیں ہم لوگ وہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی. پھر اس کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں, وہاں پہ قریب ایک تانا ہے,
उनको उठा के ले जाते हैं उस थाने में और बेचारों को 2-3 घंटा जलील ख्वार करते हैं और 2-3 घंटे के बाद फिर पता नहीं 5,000 10,000 रुपया लेके फिर छोड़ देते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सिंध गवर्नमेंट के पास किसी अफगानी को निकालना चाहिए, किसी पश्तून को निकालना चाहिए, किसी बलोच को निकालना चाहिए, किसी को। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट से कुछ वहाँ से अहकामात आए हैं जिनके कोई ब्लैक लिस्ट है या कोई ऐसी चीज़ है, वो हम नहीं कर रहे हैं। मिल के रेंजर्स के साथ कर रहे हैं, मिल के हम FI के साथ कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 3.5 करोड़ की आबादी है, इक्का दुक्का कहीं होता होगा। ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त कहें कमेटी बना दें, मैं जरदारी साहब की तरफ से मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बता दूंगा ये चीज़, उनको रिक्वेस्ट कर लूँगा। हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। तामने हमारे सिंध गवर्नमेंट के, हमारे सिर्फ सिंध गवर्नमेंट में सर नहीं हो रहा है, ये पूरी पाकिस्तान में हो रहा है सर। ये सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है। जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं हम क्रॉस हो रहे हैं हब चौकी से, आगे पुलिस हमारे तंग करे। सर मैं पुलिस नहीं है, वहाँ रेंजर्स खड़ी है, वहाँ आपकी FC खड़ी है, वहाँ आपके कस्टम वाले खड़े हैं। इंतज़ाम सिंध गवर्नमेंट पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। होगा तो मैं बिल्कुल, मेरी पार्टी, मेरे लीडर बैठे हैं हाउस के, उमरानी साहब बैठे हैं, जदक साहब बैठे हैं, CM साहब नहीं हैं, हम हाजिर हैं। हम बिल्कुल तावन करने के लिए। पश्तून हमारे भाई हैं, बलोच हम आपस में जो भी पाकिस्तानी हैं, जिसको कोई भी तकलीफ है सिंध गवर्नमेंट से, मैं उसके लिए हाजिर हूँ सर। करारदाद नंबर 68 इन फॉलोइंग अमेंडमेंट्स के साथ मंजूर की जाती है। इसको मुश्तरका करारदाद करार दिया जाता है और उसमें पश्तून के बजाय बलूचिस्तान के बासी, बलोच, पश्तून, जो भी लोग बलूचिस्तान के हैं, यहाँ के रहने वाले, उन सब का नाम शामिल किया जाए। और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कमेटी बनाते हैं और अली हसन साहब और सादिक उमरानी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस कमेटी के साथ चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ, उनके साथ राब्ते में हो और चले जाएं और वहाँ से ये बात डिस्कस कर लें।